اور مختار سقفی نے کہا کہ باپ کا سر امام حسین کے بدلے میں اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں کاٹا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یزید پلید شہرت چاہتا تھا، اقتدار کی ہوس کے اندر گرفتار تھا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ اس کو علم نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ جس نے اپنی اقتدار کی وجہ سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کروایا، تشدد کروایا، حتیٰ کہ ان کو شہید کروا دیا گیا، اور آپ کے رفقا، آپ کے خاندان کے لوگوں کے خون سے اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ جو اقتدار ہے، اس اقتدار نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن وہ پاگل، وہ پلید نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ چند سالوں کی حکومت کہ تقریباً 3.5 سال تک اس نے حکومت کی، اس کے بعد پھر وہ اپنے اس اقتدار کو چھوڑتا ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیں 3.5 سال صرف حکومت اور اس اقتدار کی خاطر اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروایا، اور پھر اس کی اپنی موت اور اس کا انجام دیکھیے کہ اتنے سال 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد پھر اس کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے۔ ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے میں وہ مرتا ہے۔ یزید کی ذلت امیز موت اس وقت ہوئی جب مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ پر یزیدی فوج حملہ آور تھی اور وہاں پر پتھر برسا رہی تھی، تو عین اسی وقت یزید کی موت کی خبر آئی، اور کسی نے لکھا کہ یزید شراب کے نشے میں دھت گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ قلنج کی وجہ سے چیخ چیخ کر مرتا ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح یزید پلید کی موت واقع ہوتی ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو ناظرین محترم، جن لوگوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر حصہ لیا اور کربلا کے میدان میں موجود تھے، اللہ رب العزت نے ان پر پھر عذاب نازل فرمایا۔ اب عذاب کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے ان پر مختار سقفی کو مسلط فرمایا۔ اب قاتلین امام حسین میں ابن سعد بھی موجود ہے۔ ایک دن مختار سقفی نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے ملائکہ بھی خوش ہوں گے اور تمام کے تمام مومنین بھی میرے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ اور دوسرے ہی روز صبح کے وقت مختار سقفی نے ابن سعد کو بلا بھیجا کہ میرے دربار میں آؤ۔ جب مختار سقفی نے اپنا بندہ بھیجا، آدمی بھیجا، تو ابن سعد نہیں آیا، اس نے اپنا بیٹا بھیجا۔ اب مختار نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا باپ خلوت نشین ہو گیا ہے، کمرے میں بند ہے۔ مختار نے کہا کہ ظالم پلید، اس وقت کیوں نہیں خلوت نشین ہوا تھا کہ جب اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو بہا؟ اب ایسا کیوں کرتا ہے؟ اب گھر میں کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اب ہمت کرے، باہر نکلے گھر سے۔ اب مختار نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہ جاتا ہے اور اس نے ابن سعد کے سر کو قلم کیا اور لا کر مختار سقفی کے سامنے رکھ دیا۔ اب مختار نے اس کے بیٹے ابن سعد کے بیٹے حفص سے پوچھا بتا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، ابن سعد کا سر ہے، اور ساتھ پڑھنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے باپ کے مرنے کے بعد کہتا ہے ابن سعد کا بیٹا کہ اب زندگی کے کوئی مزہ ہی نہیں، یعنی میری زندگی میں اب جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں،
جب اس نے یہ والے الفاظ کہے، مختار نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو کہ اب تمہیں بھی اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ پھر مختار ثقفی کے کہنے پر ابن سعد کے بیٹے حفص کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار ثقفی نے کہا کہ باپ کا سر امام حسین کے بدلے میں اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں کاٹا گیا ہے، اور کہا کہ حالانکہ یہ سر ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اتنا ظلم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر کیا اور ان کے خانوادہ کے لوگوں پر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ لوگ جنہوں نے قاتلین امام حسین کے اندر یعنی کربلا کے میدان میں موجود تھے، امام حسین کے مخالف موجود تھے، اللہ رب العزت نے ان کو چن چن کر مروایا، قتل کروایا، اور ان کو ذلت اور ان کی ذلت کو ہر ایک شخص نے دیکھا۔ اور پھر دیکھیے کہ خولی بن یزید کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا تھا، مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اب جب اس کے سپاہی جاتے ہیں، اس کے گھر کو گھیرے میں لیتے ہیں، جب اسے علم ہوا کہ مختار ثقفی کے لوگ میرے گھر کے باہر موجود ہیں، تو ایک کوٹھری کے اندر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تم سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم کہنا کہ مجھے علم ہی نہیں، لا علمی کا اظہار کر دینا۔ پھر لوگوں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، سپاہیوں نے اس کے گھر کو چھان بین کی۔ اب اس کی بیوی باہر آتی ہے، اب اس کی بیوی سے پوچھا جاتا ہے بتا تیرا شوہر کہاں ہے، خولی کہاں ہے؟ اب جب خولی نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کربلا کے میدان میں، اور ان کے سر انور کو جدا کیا تھا، اور خولی امام حسین کا سر کاٹ کر اپنے گھر لایا تھا، جب یہ گھر لایا تھا تو اس وقت سے اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی مخالف ہو گئی کہ تو نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب جب لوگوں نے پوچھا کہ بتا خولی کہاں ہے، تیرا شوہر کہاں ہے، اس نے لا علمی کا اظہار تو کیا لیکن ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا کہ دیکھو وہاں پر موجود ہے، زبان سے نہیں بولی، ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ اندر سے اس کی دشمن ہو چکی تھی، وہ اندر سے اس کے ساتھ نفرت کرتی تھی، کیوں؟ اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کا سر انور جو تھا جسم سے جدا کیا تھا۔ اب جب سپاہی اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک خولی ایک ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو نکالا اور اس کو مختار ثقفی کے کہنے پر قتل کیا، اور پھر اس کو شاہراہ پر کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے قتل کیا، اور اس کو آگ کے اندر جلایا گیا اس کے جسم کو، اور مختار ثقفی اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کا جسم جل کر راکھ نہیں ہو جاتا۔ تو دیکھیے کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کو شہید کیا، کس طرح اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو مختار ثقفی تھا جس نے چن چن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا، لیکن اس کا انجام اپنا جو تھا وہ بھی اچھا نہ ہوا۔